رکوع نمبر 19 خواتین اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا اس میں بتایا جا رہا ہے۔ سورہ نساء پارہ والمحصنات رکوع نمبر 19۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور اے پیغمبر لوگ تم سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، یعنی کون سے لوگ اسلام سے پہلے عورتوں کے معاشرے میں ایک کمتر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے آ کر عورت کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا کہ اس کے یہ حقوق ہے، معاشرتی بھی معاشی بھی، کیونکہ ان کو بالکل حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ ان کی پیدائش کو ہی ایک معاذاللہ کوئی ایسی چیز سمجھا جاتا تھا کہ بہت بڑا کوئی ہمارے گھر پہ اللہ کی طرف سے نحوست آ گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آتی جاتی تھی اور وہ حقوق بتاتے جاتے تھے، تو کفار یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ چند دنوں کے لیے ہیں، یہ احکام منسوخ ہو جائیں گے۔ اس بارے میں بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے کہ کیا یہ حقوق عارضی ہے یا یہ ہمیشہ ہی رہیں گے عورتوں کے بارے میں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیات اتاری کہ یہ حقوق جو ہیں معاشرتی معاشی یہ ہمیشہ عورت کے ہی رہیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے، یعنی یفتیکم اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں، حکم دیتا ہے تمہیں، اور اس کتاب یعنی قرآن کی جو آیتیں تم پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تمہیں، وہ بھی ان یتیم عورتوں کے بارے میں شرعی حکم بتاتی ہیں جن کو تم ان کا مقرر شدہ حق نہیں دیتے اور ان سے نکاح کرنا بھی چاہتے ہو، نیز کمزور بچوں کے بارے میں بھی حکم بتاتی ہیں اور یہ تاکید کرتی ہے کہ تم یتیموں کی خاطر انصاف قائم کرو، اور تم جو بھلائی کا کام کرو گے اللہ کو اس کا پورا پورا علم ہے۔ یہ اس وقت کی باتیں ہیں جب لوگ یتیموں بچیوں سے نکاح کر لیتے تھے اور ان کا خیال ہوتا تھا نہ ان کو حقوق پورے دینے پڑیں گے، نہ ہی ان کے کوئی تقاضا ہوگا، مہر کا تقاضا ہوگا، کیونکہ ہیں ہی یتیم، ان کی طرف سے کون کہے گا۔ تو اس پہ کہا جا رہا ہے کہ یتیم بچیوں کے حقوق کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو اور بچوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے زیادتی یا بیزاری کا اندیشہ ہو تو ان میاں بیوی کے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ وہ آپس کے اتفاق سے کسی قسم کی صلح کر لیں، اور صلح کر لینا بہتر ہے، اور انسانوں کے دل میں کچھ نہ کچھ لالچ کا مادہ تو ہوتا ہی ہے، اور اگر احسان اور تقوی سے کام لو تو جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے ان عورتوں کے بارے میں پیچھے ہم نے بتایا کہ مردوں کو حکم دیا گیا تھا کہ اگر عورتیں تم سے بے وفائی کرتی ہیں یا تمہاری سرکشی پہ اتر آتی ہیں، تمہاری بات نہیں مانتی، تو ان کو طریقے بتائے گئے تھے اس طرح انہیں راہ راست پہ لاؤ، ان سے بات کرنا چھوڑ دو، ان کا بستر چھوڑ دو، ان کا کمرہ چھوڑ دو، اپنی ناراضگی کا اس طرح ان کے ساتھ بتاؤ ان کو۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر جگہ عورت ہی یوں نہیں کرتی، مرد بھی چند ایسے ہوتے ہیں جن کے ملاپ دوسری جگہوں پہ زیادہ ہوتا ہے، تو وہ عورت کو کہا جا رہا ہے اگر وہ تم سے بیزاری کا اختیار کرے اور تمہیں بالکل ہی وہ کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، تمہاری کوئی بات ہی نہیں سن رہا،
تو طلاق سے پہلے بھی یہ مرحلہ ہے، طلاق بالکل اینڈ کا معاملہ ہے کہ تم اپنے کچھ حقوق اسے معاف کر دو اور اس کے ساتھ ایسے رہو جیسے وہ تمہیں دیتا ہے، منتھلی کوئی پے کر رہا ہے 20,000 25,000 خرچہ دے رہا ہے تو تم وہ خرچہ آدھا کر دو۔ اور پھر آگے یہ بتایا بھی جا رہا ہے کہ ہر انسان کے دل میں اللہ نے لالچ کا مادہ ڈالا ہی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے تمہیں رکھ لے۔ طلاق سے بہت بہتر ہے کہ تم اپنے حقوق چھوڑ کے اس کے ساتھ رہنا شروع کر دو۔ طلاق کا دھبا بہت برا ہے، اسے منع فرمایا گیا۔ اور اگر اپنے کچھ دنیاوی مفادات چھوڑ دے تو یہ شوہر کو بھی سوچنا چاہیے کہ آگے طلاق میں کی صورت میں بیچاری کہاں جائے گی، سختی کا معاملہ پیش آ جائے گا۔ تو یہ صلح کا اس لیے کہا گیا کہ آپس میں ہی دونوں کوئی بات کر کے گھر میں ہی رہ لو۔ اور کئی فیملیز ہم نے دیکھی کہ عورتیں یا مرد دونوں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ زندگی گزارنا بھی مشکل، لیکن وہ رہ رہے ہوتے ہیں آپس میں کہ نہ اس کی بدنامی خاندان کی ہو نہ میری ہو، آگے میں نے جانا کہاں ہے، عمر ساری گزر گئی۔ اور کچھ ہوتے جو فوراً ہی کہتے بھائی زندگی نہیں برباد کر سکتے، لیکن الحمدللہ ہمارے دین نے ہمیں بہت سارے راستے بتائے ہیں، یہ راستوں کے بعد آگے جا کے ہمیں کہا گیا کہ طلاق کرنا۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور عورتوں کے درمیان مکمل برابری رکھنا تو تمہارے بس میں نہیں، چاہے تم ایسا چاہتے بھی ہو، البتہ کسی ایک کی طرف پورے نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ایسا بنا کر چھوڑ دو جیسے کوئی بیچ میں لٹکی ہوئی چیز۔ اگر تم اصلاح اور تقوی سے کام لوگے تو یقین رکھو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں پہ ایک سے زائد بیویوں کا حکم آ رہا ہے، جس کی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اللہ پاک اسے بتا رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم جو ہے دونوں کے درمیان برابری رکھ سکو، کیونکہ ایک راضی رہے گی تو دوسری ناراض ہوگی، دوسری رہے گی تو پہلی ناراض رہے گی۔ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں اور دوسری کو ایسے بھی نہ رکھو کہ وہ بالکل بیچاری بیچ میں لٹکی ہوئی چیز کی طرح رہے، اور تم ایک کے ساتھ کبھی ہوتا ہے کسی ایک کے ساتھ دلی ملاپ زیادہ ہے تو اس سے بھی منع فرمایا کہ دلی ملاپ کو نہیں دیکھنا، برابری رکھنی ہے تم نے، اگر ہے بھی تو دوسری کو برابر رکھ کر اس کو فیل نہ کرواؤ کہ میں اس طرح کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ ہونا ہے۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا۔ اور اگر دونوں جدا ہی ہو جائیں تو اللہ اپنی قدرت اور حکمت کی وسعت سے دونوں کو ایک دوسرے کی حاجت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعتوں والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے مصالحت کی تمام کوششوں کے باوجود ایک مرحلہ ایسا آ سکتا ہے کہ اس کے بعد نکاح کا رشتہ میاں بیوی پر تھوپے رکھنا دونوں کی زندگی کو اجیرن کر دے۔ تو ایک طریقہ بتایا گیا طلاق کا کہ وہ دے کر اس کو بھی اپنا راستہ اختیار کرنے دو اور تم بھی اپنا راستہ اختیار کرو، دونوں ایک دوسرے کی زندگیاں برباد نہ کرو۔ اتنی ساری تمہیدوں کے بعد، اتنا سارا کچھ مصلحت کی چیزوں کے بعد آخر میں کہا جا رہا ہے طلاق۔ ابھی بھی کئی معاشرے ایسے ہیں جہاں پہ طلاق تو نہیں دیتے لیکن زنا کر رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اس ڈر سے طلاق نہیں دیتے کہ ہم طلاق دے دیں گے تو ہماری آدھی جائیداد جو ہے وہ بیوی کے پاس چلی جائے گی۔ اس ڈر کی وجہ سے وہ نہ اس کو چھوڑتے ہیں اور نہ اپنی حرکتوں کو چھوڑتے ہیں۔ شراب پہ اور زنا پہ وہاں پابندی نہیں لگائی گئی، لیکن طلاق دینے پہ جو ہے یہ پابندی ہے کہ تم دو گے تو آدھی جائیداد چلی جائے گی۔ ہمارا معاشرہ ہمیں اسلامی اقتدار میں بتایا گیا کہ اگر نہیں بھی دونوں کی بن رہی تمام تر کوششوں کے باوجود تو چھوڑ بھی سکتے ہو۔ اور دیکھیں جہاں جہاں گھریلو زندگی کے بارے میں آیا وہاں وہاں اللہ نے تقوی اختیار کرنے کا کہا کہ اسکول میں، آفس میں، ہر جگہ تو تمہارے اوپر کیمرہ لگ سکتا ہے، پولیس والے تمہیں روڈوں پہ روک سکتے ہیں، ٹریفک پولیس والے دوسرے، لیکن گھر کی زندگی میں تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ کا ڈر رکھنا ہے، تب تم گھر کی زندگی کو چلا سکتے ہو۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ
وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ ہم نے تو تم سے پہلے اہل کتاب کو بھی اور تمہیں بھی یہ تاکید کی ہے کہ اللہ سے ڈرو، اور اگر تم کفر اپناؤ گے تو اللہ کا کیا نقصان ہے، کیونکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر ایک سے بے نیاز ہے اور بذات خود لائق تعریف ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اور آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے، اور کام بنانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، یعنی اللہ کارساز ہے، ہر کام کو بنا سکتا ہے، وہاں سے اللہ بناتا ہے جہاں سے ہماری سوچ بھی نہیں جاتی۔ یہ جملہ کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے ان آیتوں میں 3 بار دہرایا گیا۔ پہلی مرتبہ اس کا مقصد ہے کہ میاں بیوی کو یہ اطمینان دلانا کہ اللہ کی رحمت کے خزانے بڑے وسیع ہیں اور دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی مناسب ذریعہ بن ہی جائے گا، نکل ہی آئے گا۔ دوسری جگہ اللہ تمہیں اس سے بھی اچھا، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ عورتیں سمجھتی ہیں یا مرد کہ بس اب میری زندگی ختم ہو جائے گی اس کے بعد، تو اللہ حوصلہ دے رہا ہے کہ زندگی تباہ کرنے سے بہتر ہے کہ میں نیا کوئی راستہ نکال دوں گا، یہ مقصود ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ بے نیازی بیان کرنا مقصود ہے کہ کفر سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ ساری دنیا حدیث کا مفہوم ہے کہ سارے ہی نافرمان بن جاؤ تو میں ایک اور بستی کو بساؤں گا، ایک اور قوم کو لاؤں گا جو میری فرما برداری کرے گی، وہ الگ بات ہے کہ تم لوگ سارے نافرمان ہو جاؤ، مجھے تمہارے نافرمان ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بے نیاز ہوں۔ اور تیسرا جگہ یہ کہا گیا کہ اللہ کی رحمت کارسازی کا بیان، اگر تم تقوی اور اطاعت اختیار کرو تو وہ تمہارے سارے کام بنا دے گا اگر تم اللہ سے ڈر ڈر کے چلو گے۔ یشاء یذہبکم ایھا الناس ویأتی بآخرین وکان اللہ علی ذلک قدیرا۔ اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو دنیا سے لے جائے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے، اور اللہ اس بات کی پوری قدرت رکھتا ہے کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ جو شخص صرف دنیا کا ثواب چاہتا ہے اسے یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ اللہ ایسا ہے کہ ہر بات کو سنتا، جانتا اور دیکھتا ہے۔ دنیا کا ثواب یعنی اس آیت میں عمومی ہدایت کی گئی کہ مسلمان صرف دنیاوی فائدہ نہیں دیکھ سکتا بلکہ اسے دنیا کے ہر کام میں اپنا آخرت کا فائدہ بھی دیکھنا ہے۔ دنیا کما چھوڑ کر آج مر گئے، کل دوسرا دن کسی نے ہمیں پوچھنا بھی نہیں ہے۔ بڑی بڑی عورتوں کا دیکھا ہم نے، بڑے بڑے عہدوں والیوں کو آج انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، ہمیں سال بعد فون کر کے کہہ دیتے اتنے قرآن بھیج دیں، یعنی قرآن بھی خریدے میں۔ اگر تعلق ایسا ہوتا دینداروں سے تو ہر دعا میں ان کے لیے دعا ہو رہی ہوتی کہ اللہ ان کی آخرت بنا دے جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں سنواری، لیکن بنا کر چلے گئے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں دنیا کو فائدے کے لیے نہ استعمال کرو کہ دنیاوی فائدہ، آخرت کو بھی مد نظر رکھو۔ صدق اللہ العظیم۔